کیا کہا کہ نہیں ہم صوفی صاحبی ہوتے ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, ہمارا منصب یہ نہیں ہے, ہم تو بس جناب اندر بڑھ کے بیٹھتے ہیں. کہا نہیں, انا الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا اگر تیرا نام مرحب ہے نا تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, جھاڑیے دا شیر. یہ ہماری روایات ہیں. ہاں اگر کوئی ضعیف آ جائے, ناتواں آ جائے, حضور کا غلام بن کے آ جائے اور جناب حضور کا جناب دامن رحمت سے وابستہ ہو کے رہ جائے, تو اقبال کہتا ہے ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور ہمارے ہاں الٹ ہے, جو قوم کا ڈاکو ہے, جو قوم کا چور ہے, جو قوم کا غدار ہے, اور جو قوم کا جناب لوٹنے والا اور قوم کو کھانے والا ہے, جو کشمیر کو بیچنے والا ہے, جو پاکستان کو دو لخت کرنے والا ہے, وہ ہمارے لیے بدماش ہے اور باہر جا کے ان کی تھوک بھی خشک ہوئی ہوتی ہے. اور جناب پھر میں اگلی بات کر دوں کہ ہمارے لیے وہ بدماش ہیں اور کہتے ہیں ہم قوم کو وہاں سے ہٹ کریں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا, اور میں ایسے کر کے رکھ دوں گا, ویسے کر کے رکھ دوں گا. یہاں بدماشیاں اور امریکی ایئرپورٹ پر ان کی پینٹیں اتروائی جا رہی ہوتی ہیں. ہم بھولے نہیں ہیں, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے ذرا ذرا. ہاں ہماری قوم کا تھوڑا سا نسیان والا معاملہ ہے, یہ بھول جاتی ہے, ہم نہیں بھولے. اور مینار پاکستان پر آ کر جناب ویسے بڑی مزے کی بات ہے کہ کچھ احباب لبیک والوں سے پوچھتے ہیں کتنے لبیک والے, نہیں پوچھتے, کوئی معاملہ ہو جائے کتنے لبیک والے, میں کہا کاکا حوصلہ کر, اتنے نہیں لبیک والے, لبیک والے کدھر نہیں جاتے, اتنے ہی لبیک والے. نہ نسن تے نہ نسن دین گے, دونوں کام کرن گے, نہ نسن تے نہ نسن دے. کیا کتنے لبیک والے؟ میں کہا یار جنہاں دا لیڈر 50 روپے دے سٹامپ تے انہاں نوں چھڈ کے لندن نس جاوے, وہ بھی پوچھتے ہیں کتنے لبیک والے. پھر واپس آوے اور پھر مینار پاکستان دے سائز کھڑا ہو کے آکھے, کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں. میں کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں اختتام کرنا ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں جو سفید داڑھیوں والے نوجوانوں کو تو نہیں پتا. کہتے ہیں کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قبلہ قرض اتارو, ملک سواروں سے شروع کریں. آپ قرض اتارو, ملک سواروں سے شروع کریں. یہ ایک سکیم بنائی تھی کہ جناب قرض اتاریں گے اور ملک سواریں گے. سارے پیسے اکٹھے کیے اور لندن جا کے فلیٹ بنا لیے, اور پھر جا کر جناب وہاں محل بنا لیے, سرے محل میں جناب جگہ لے لی. کہا کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قرض اتارو, ملک سواروں سے شروع کریں. انہوں نے کہا جی پھر کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا سارا مال اکٹھا کر کے سعودیہ بھاگنے سے شروع کریں. پھر کہا, میں کہا واپس آنے سے شروع کریں, اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے سے شروع کریں. کہا پھر کہاں سے کروں. میں نے کہا یلو کیب اسکیم سے شروع کریں, قوم کا پیسہ لوٹ کر کھانے سے شروع کریں. پھر آگے چلے, ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے شروع کریں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے ہم یاد دلاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. آپ شروع کریں جناب ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے, پھر آپ شروع کریں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے سے, پھر آپ شروع کریں جناب پھر آپ شروع کریں کہاں سے بلا, یہاں سے کہ جناب آپ نے قوم کو بلکتا سسکتا چھوڑ کر ایک نااہل کے ہاتھ, آپ کے اندر اتنی جرت تھی تو آپ جیل کاٹتے اور بیٹھے رہتے, ہمیں پتا ہوتا قوم کا درد ہے اور تم قوم کے لیے آئے ہو. تم وہاں سے چھوڑ کر باہر 50 روپے کے اسٹام سے بھاگنے سے شروع کرو, اور اب جب تمہیں اقتدار کے خواب دکھائے گئے تم واپس جہاز سے لائے گئے, اور یہاں آ کر کہتے ہو میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں, میں کدھر کو جاؤں اور کیسے جاؤں. میں نے کہا جو اپنی, اور پھر آ کر کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے آیا ہوں, اور میں نے کہا قوم بھی بڑی بھولی ہے جو کہتی ہے نواز شریف ہمارے لیے آیا ہے. تمہاری اماں دنیا سے چلی گئی, حق تھا بیٹے کا کہ آگے جنازہ پڑھتا, لیکن کہا کیا جنازہ پڑھنے جاؤ, کہاں مجھے گرفتار کر لیں گے. میں نے کہا جو اماں کے جنازے کے لیے نہیں آیا وہ قوم کے لیے آیا ہے. جو اماں کا جنازہ پڑھنے پاکستان نہیں آیا, اور اماں کو کوئی, ماں کا حق سب سے زیادہ ہے کہ سیاست کا حق ہے. یہ تو ایسے بھیڑیے ہیں جو اپنے اتنے رشتے بھی پامال کر دیتے ہیں اپنی سیاست کی خاطر. آپ کو یہ لوگ پیارے لگتے ہیں؟ پیار ہے کسی کو؟ ہے نواز شریف سے کسی کو پیار؟ ہاں جی. جو اپنی اماں کے جنازے کے لیے پاکستان نہیں آیا وہ قوم کے درد کے لیے آیا ہے. اسے یہ احساس ہے کہ فٹ پاتھ پر روڈ سونے والے کا درد کیا ہے. اسے یہ احساس ہے جو جناب ہزاروں مربوں کے محلوں میں رہتا ہو, بنی گالا میں رہتا ہو یا سرے محل میں رہتا ہو یا جناب جاتی عمرہ میں رہتا ہو یا بلاول ہاؤس میں رہتا ہو, اس کو کیا پتا ہے کہ جناب فٹ پاتھ پہ سونے والے کا درد کیا ہے.
اس کو پتا کیا ہے کہ بھوک سے رات گزارنے والے کا درد کیا ہے. اس کو کیا پتا ہے کہ جس کے جناب روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگائے اور جب ساری چیزیں چھین لی گئی اس کو کیا پتا ہو کہ ان کا درد کیا ہے. ہاں ان کا درد وہ سمجھ سکتا ہے جو قوم کے ساتھ جاگتا ہو اور قوم کے ساتھ اٹھتا ہو. اور باتیں کرنی انقلاب کی, ہم انقلاب لائیں گے. میں نے کہا بے وقوف جنہوں نے سردیوں کے مزے ہیٹر والے کمروں میں بیٹھ کر بالکونیوں سے لیے ہوں اور گرمیاں جا کر مری میں اور ٹھنڈے علاقوں میں منائی ہوں, وہ انقلاب نہیں لاتے, وہ فساد لاتے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں کلچر ہے کہ ہم ووٹ اس کو دیتے ہیں جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہے. یہ بات طے ہے یا نہیں؟ یہ طے ہے نا, ہمارے ہاں یہ کلچر ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جب پاکستان پر مشکل وقت آیا, عوام پر مشکل وقت آیا, تو نواز شریف تمہارے ساتھ تھا؟ بولو بھائی. اور جب کرونا آیا تب تمہارے ساتھ تھا؟ جب سیلاب آیا تب تمہارے ساتھ تھا؟ جب جناب کیا کہتے ہیں اس کو مہنگائی آئی, پیٹرول کی زمین آسمان پر قیمتیں لگی, تب ساتھ تھا آپ کے؟ اقتدار کے لیے آپ اس کے ساتھ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ مجھے بتائیں کرونا آیا لبیک والے آپ قوم کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ بتائیں جی, قوم کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ جب سارے ماسک لگا کر اپنی جانوں کی پرواہ کر رہے تھے اس وقت لبیک والے لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر راشن پہنچا رہے تھے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جب سیلاب آیا آپ کو کوئی شخص نظر آیا ان کے ساتھ مشکل وقت میں, جب ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے, فصلیں بھی تباہ ہو گئی, جانور بھی تباہ ہو گئے, جناب وہ بیکاروں جناب بے آسرا ہو گئے, مجھے بتاؤ ان کے ساتھ کوئی نظر آیا؟ آپ کو لبیک والے تو نظر آئے ہوں گے. تو مجھے بتاؤ قوم کے. اچھا آگے چلتے ہیں. مہنگائی ہوئی اور کہا کہ ڈالر آئے گا اور ڈالر سمجھ جائے گا. نہ ڈالر پکڑا گیا اور نہ ڈالر پکڑا گیا, دونوں چیزیں آسمان سے اوپر. مجھے یہ بتاؤ کہ جب مہنگائی آئی قوم کے ساتھ کون کھڑا رہا؟ لبیک. اچھا اب آگے چلتے ہیں. جب ختم نبوت کا مسئلہ بنا اور پورے پاکستان میں ہر شخص بسنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے میں عاشق رسول ہوں, مجھے بتاؤ ختم نبوت پر پیرا کس نے دیا؟ آگے چلتے ہیں. جب ناموس رسالت پر جناب مسئلہ آیا پوری دنیا میں ایک آواز اٹھی, سارے جناب پوری اسمبلی گونگوں کی جناب تماشائی بن کر دیکھتی رہی, ایک بل قرارداد پیش نہیں کرتے تھے. جب اپنی قربانیاں اپنے خون کے جناب قربانیاں دے کر اپنے خون کے نذرانے دے کر ناموس رسالت پر پیرا کس نے دیا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ووٹ دیتے وقت پھر کوئی اور نشان ہونا چاہیے, ووٹ دیتے وقت بھی تو پھر لبیک ہی ہونی چاہیے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ ہم روڈ پر نعرہ لگائیں اور اوپر نیچے دائیں بائیں جناب اپنے بیگانے صرف ایک ہی بات کرو, اے لبیک والے نوں ڈکو, انہاں دا بندوبست کرو, انہاں لبیک والے نوں ڈکو. میں کہا چھلیا کدی عشق دے طوفان بھی ڈکے گئے. ہمارا منشور. اور اب کوئی کہے گا جی عمران خان نو کچھ نہیں کہندے, اور یار جنہ اپنی شے کوئی نہیں ہونا انہوں کی آکھی اور اندے پلے کی رہا انہوں کی آکھی اور وہ تو گل اسی کرن دے لائق میدان جدو ہے سی کہندے تسی عمران خان نو کچھ نہیں کہندے. میں کہا چلیا جدو تسی جہازاں پہ کے لندن نسلا سی نا اسی ادو دے سامنے کھڑے ہو کے جدو گل دے مقابلے گولی مارتا سی اسی ادو کہندے سوں دی اکھے چک پا کے ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اس دے بیچارے اپنے پلے کھ نہیں رہا. اسی گل کرن دے لائق ہاں جڑا سامنے ظالم اور جابر بن کے رہا کھڑا ہوئے, اور جڑا آکھے میں بدماش ہاں, جڑا آکھے تے پھر اسی کہندے ہیں الذی سمتنی امی حیدرا. ہاں اسی اوکھے ویلے ویکھ کے نسلے نہیں, ہاں جناب جہازاں پہ کے لندن نہیں دوڑ جاندے اور اوتھے KFC اور میکڈونلڈ کھا کے بعد جو آکھیے میرے قوم دا بڑا درد ہے. اوکھے ویلے نس جانا یہ تے گل نہیں نا, کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے, ہاں یہ گل نہیں. اور پھر انہوں بیچارے نو کیا کیے جدو چک کے جیلن پاندا سی ہتھکڑی والا سارے ظلم برداشت کرنے کے بعد سارے کچھ برداشت کرنے بعد جناب اسی کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی
ہے جی اے چکی جیل تمہارا چکی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی ہم بھی تھے وہ لوگ سارے ظلم برداشت کرنے کے بعد باہر آ کے روئے نہیں باہر آ کے کسی کے سامنے کھڑے ہو کے روئے نہیں اور یہ ہماری پاور نہیں ہے علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال یہ کس کی پاور ہے کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اقبال کہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاور ہے اور باہر آ کر روئے نہیں اور جناب باہر آ کر جناب جزا فضا نہیں کی کہ جناب ہم جا رہے ہیں ہماری ریٹائرمنٹ ہے بلکہ کسی نے پوچھا ہمارے کارکن جو جیل میں تھے نا ایک کارکن سے کسی نے پوچھا باقی جیل کے قیدیوں نے جو مختلف کیسوں میں بند تھے اس نے کہا بتا رہا ہونے کے بعد کہاں جائے گا اس نے کہا رہا ہو کر میں سیدھا تھانے جاؤں گا اس نے کہا اے تیرے جناب جماعت کے بارے تیرے اتنا مشکل حالات ہیں تو جناب تھانے کی لین جائے گا انہوں نے کہا تھانے جاواں گا انہوں نے کہا تینوں پکڑ کے پھر جیل دے دیں گے انہوں نے کہا پھر جیل آ جاواں گا انہوں نے کہا پھر تھانے جاواں گا انہوں نے کہا پھر جناب پکڑ کے تینوں جیل سے دے دیں گے انہوں نے کہا پھر تھانے جاواں گا انہوں نے کہا 10 تھانے لین کی جائیں گا انہوں نے کہا تھانے لین پتہ کی جانا ہے جدو میں گرفتار ہویا میرا جھنڈا تھانے چ پیا جدو میں گرفتار ہویا میرا جھنڈا تھانے چ پیا وہ جھنڈا میں چکنا انہوں نے کہا پھر کدھر جائیں گا انہوں نے کہا میں بابا جی کو ٹر جاواں گا اور جا کے آکھاں گا بابا جی تسی جڑا جھنڈا مینوں دتا نا اسی تک جا اسی جھنڈا بھی تھلے نہیں آن دیتا بھائی جنہاں دے کارکنان ایسے ہون انہاں دے جناب اور باقیاں دے لیڈران ایسے ہون کہ تھوڑی جی گل کے رو پین میں کہا نہیں یہ رونا نہیں خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشک بنے تب کام چلے ان خستہ دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ آخری بات ہمارا نشان کیا ہے بھائی کیا ہے بھائی آواز نہیں ہے کیا ہے بھائی اب اتنی ڈلی آواز اور بھائی میں آ رہا بکھر تو خوشاب تو جناب میاں والی تو سارے کچھ اور دستے سن سرگودے والے اتنے ڈھلے تو نہیں ہیں بھائی کی نشان ہے بھائی کرین ہاں کرین اور مینو ہے دسو 8 فروری والے دن ٹھپا کس سے لانا بھائی کس سے لانا یار لوگ کہنے تسی پرچی منگو گے میں کہا یار سانو تو ویسے کہنے شرم آندی کہ سانو پرچی دیو اور لبیک والے تو پرچے دیتی بیٹھے نے تھے اور ایک نہیں ہزارہ پرچے نسے نہیں آج بھی قائمن میں کہا جڑے پرچے لین بغردے انہوں نے پرچی دینے کیڑا مسئلہ ہے جی اور قوم کو جا کے آکھنا کہ تو 76 سال ہو گئے کدی جناب تیر آوے کدی بلہ آوے کدی نون آوے میں کہا ہن کچھ بھی نہ آوے ہن محمد عربی دا قانون آوے ٹھپا کس سے بھائی مور کس سے لانی اس واسطے کہ ساڑھے ہاں جدو بابا جی کے سامنے کسی نے نعرہ لایا نا انہوں نے کیا جناب قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا جی آکھا قدم تا رہ گیا پیچھے اسی گردنہ بتائی ہوئی ہیں اسی گردنہ بتائی ہوئی میں دیکھا کس کس نے ٹھپا کریں انتلانا بھائی ہاتھ کھڑے کرو ہونے لگ جاندہ پتا پکی گل ہے بھائی میرا مال بھی لبیک واسطے میری جان